دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسی بات نہ کرو جس پر تمہیں کل معذرت کرنی پڑے، جس پر تمہیں کل افسوس کرنا پڑے اور دوسرے سے سوری کہنا پڑے تمہیں، ایسی بات نہ کرو، بلکہ بات بڑا سوچ سمجھ کے جچے تلے الفاظ میں کرو تاکہ کل تمہیں اس پر افسوس نہ ہو۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی واجمع الایاس، کہ لوگوں کے پاس جتنا مال و دولت ہے، جتنا ان کے پاس جائیداد ہے، جو کچھ بھی ہے، اس سے نا امید ہو جاؤ، لوگوں سے کوئی توقعات وابستہ نہ کرو۔ مسائل اسی وقت کھڑے ہوتے ہیں جب ہم لوگوں سے امیدیں لگا لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن فی المسجد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاء اعرابی فقام يبول في المسجد فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہما۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ذریعہ اصلاح کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اچانک ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کر مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مہما کہتے ہوئے یعنی اسے روکنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، لا تظلموہ، یعنی اس کو نیچے معنی لکھا ہوا ہے اس کا لا تقطعوا علیہ بولہ، کہ اسے یعنی قضاء حاجت کرنے دو، پیشاب کرنے دو، نہ روکو۔ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ جب اس نے پیشاب کر لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، کہ یہ مساجد ہے، اللہ کا گھر ہے، کسی کوئی چیز پیشاب میں سے، گندگی میں سے اس کے لیے مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے مسجد کے اندر کوئی گندگی ڈالنا، کوئی ایسا کام کرنا، سوائے اس کے نہیں، مساجد تو لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے ہے، نماز کے لیے ہے، قرآن کی خیرات کے لیے ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی فرمایا۔ وَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو لوگوں میں سے حکم دیا کہ وہ ایک ڈول میں پانی لے کر آئے، چنانچہ وہ لے آیا، فَشَنَّهُ عَلَيْهِ، اسے جہاں یعنی اس اعرابی نے پیشاب کیا تھا تو اسے اس پر بہا دیا گیا۔ اس حدیث میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہماری شریعت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں جو پڑھا لکھا طبقہ تھا ان کے نزدیک، ان کی بسا اوقات چھوٹی غلطی پر بھی ان کو پکڑ لیتے تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد کی دیوار پر تھوک لگا ہوا دیکھا تو آپ نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، کیونکہ یہ ان لوگوں میں سے کسی کا کام تھا جو روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، اور ایک اعرابی نے آ کر پیشاب کیا تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو مقصد اس بات کی تعلیم دینا تھا کہ سامنے والے انسان کو بھی، آدمی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے وہ کس درجے کا ہے، کس لیول کا ہے۔ بعض لوگوں کی بڑی بڑی غلطیاں بھی معاف کر دینی پڑتی ہے، اور بعض لوگوں کی ان کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے چھوٹی غلطیاں بھی اس پر بھی پکڑ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وعن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال خرجنا وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا وصلينا معه، کہہ رہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکلے ایک وفد کی شکل میں، ہم نے ان سے بیعت کی اور ان کے ساتھ نماز بھی پڑھی، اور ہم نے ان کو بتایا، ہم نے ان کو خبر دی ان بارضنا بیعۃ لنا، کہ ہم ایسی زمین میں ہیں جہاں ایک گرجا ہے۔ کہنے کا یہ مقصد تھا کہ ہمارے شہر کے اندر ہمارا ایک گرجا ہے جو عبادت گاہ ہے، ہم اس میں عبادت کرتے ہیں، لیکن اب ہم چونکہ ایمان قبول کر چکے ہیں، اب ہمیں اس عبادت خانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم کیا کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ فاستوهبناه،
من فضل طہورہ، آپ ہمیں عطا فرما دیجئے اپنی طہارت کا، وضو کا بچا ہوا پانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو کیا، مزمزہ کیا، اور پھر اسے ہمارے لیے ایک برتن میں انڈیل دیا، اور ہمیں حکم دیا کہ اخرجو، تم جاؤ، جب تم اپنی زمین میں پہنچو تو اپنے گرجے کو توڑ دو، وانزحوا مکانہا بہذا الماء، اور اس جگہ، اس گرجے والی جگہ پر یہ والا پانی، اس کا چھڑکاؤ کر دو، اسے وہاں بہا دو، اور اس جگہ جہاں گرجا بنا ہوا ہے مسجد بنا لو۔ ہم نے کہا ان البلد بعید والحر شدید والماء ينشف، کہ یقیناً شہر یعنی ہمارا علاقہ بہت دور ہے اور گرمی بڑی سخت ہے، پانی خشک ہو جائے گا، ہمارے جاتے جاتے پانی کہیں یہ ختم ہی نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدوہ، اس کو بڑھاتے رہو، اس میں اور پانی ڈالتے رہو، جتنا بھی پانی ڈالو گے فإنہ لا یزیدہ الا طیبا، وہ اس میں اضافہ نہیں کرے گا مگر پاکیزگی کا، اس میں پاکیزگی ہی ہوگی، اچھائی ہی ہوگی، اس میں کوئی پانی ڈالنے سے برکت کم نہیں ہوگی۔ اس میں ہمارے لیے اس بات کی تعلیم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائے تو ایسی عبادت گاہیں، ایسی جگہیں، ان کو عبادت کے لیے ہی مختص رکھنا چاہیے، لیکن پہلے غیر اللہ کی ہو رہی تھی تو اب اس میں اللہ کی عبادت کی جائے۔ جی، وعن جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عندنا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے نکلے صبح کے وقت، حین صلی الصبح، جب انہوں نے صبح کی نماز پڑھی، وہی فی مسجدہا، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے کہ وہ اپنی اسی نماز، مسجد سے مراد نماز پڑھنے والی جگہ میں ہی وہ بیٹھی رہی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ کر آئے چاشت کی نماز کے بعد، بعد ان اضحی، چاشت کے بعد، اس حال میں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی اپنی نماز والی جگہ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ تم اسی حالت پر رہی جس پر تم جدا ہوئی تھی، یعنی جس حالت میں آپ کو چھوڑ کر گیا تھا آپ اسی حالت میں ابھی تک بیٹھی ہیں۔ آپ نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البتہ تحقیق، قلت بعدک اربع کلمات ثلاث مرارا، میں نے آپ کے پاس سے جانے کے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں، 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں، اگر وزن کیا جائے ان کا، جو کچھ تم نے آج کہا ہے، تو وہ کلمات ان سے زیادہ وزنی ہو جائیں گے۔ مقصد یہ تھا کہ آپ اتنی دیر یہاں بیٹھی رہی اور یقیناً بہت کچھ آپ نے پڑھا ہوگا، اور میں نے صرف 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھے ہیں، اگر ان کلمات کا وزن کیا جائے تو آپ کی عبادت سے ان کا وزن اللہ کے ہاں بڑھ جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملے ارشاد فرمائے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، رواہ مسلم۔ کہ پاک ہے اللہ اور اسی کی ہی تعریف ہے، یعنی وہی قابل تعریف ہے۔ کتنی تعریف ہے اس کی؟ فرمایا کہ اسی کی تعریف ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اور اسی کی ذات کی رضامندی کی مطابق، اور اس کے عرش کے زینہ، وزن کے برابر، ومداد کلمات ہی، اور اس کے کلمات کی تعداد کے برابر۔ مقصد یہ ہے کہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو چھوٹے سے جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کچھ ہمیں سکھا دیا، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس طرح کی احادیث،
اس طرح کے جملے یاد کر کے اپنی زندگی میں لے کر آئیں اور اپنے لیے خزانہ آخرت جتنا ہو سکے اکٹھا کریں۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ارأيت ان قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں اس حال میں کہ میں صبر کرنے والا بھی ہوں، ثواب کی امید رکھنے والا بھی ہوں، آگے بڑھنے والا بھی ہوں، دشمن کو پیٹھ دکھانے والا نہیں ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے میری خطاؤں کو ہٹا دے گا، یعنی معاف کر دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں۔ جب وہ آدمی جانے لگا تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی، بلایا، نادا ہو، پکارا، اور ساتھ ہی کہا جی ہاں الا الدین، مگر قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہوگا، کذالک قال جبرائیل، اسی طرح مجھے یعنی جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا ہے، انہوں نے کہا ہے۔ اس میں قرض کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ قرض کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ آج کل ہمارے ہاں پیسے لیتے ہوئے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، منت سماجت بھی کی جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن دینے کی جب باری آتی ہے تو پھر چھپ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت غلط طرز عمل ہے، بلکہ جس سے آپ نے لیا ہے اس کو واپس بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔